السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ نشست ہماری چل رہی ہے وضو کے مسائل کے بارے میں، تو اسی سلسلے میں آج جن مسائل پر بات ہوگی وہ مسائل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جن میں سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پرانا وضو کیا ہو، کہ ایک آدمی ہے کہ جس نے وضو کیا ہے، ابھی نماز میں 2 یا 3 منٹ رہتے ہیں، تو وہ چاہتا ہے کہ میں نماز کے لیے تازہ وضو کروں۔ جب وضو کرنے گیا تو اتنے میں نماز کھڑی ہو گئی، تو اس نے نیا وضو چھوڑ کر اسی وضو پر اکتفا کر کے نماز پڑھ لی، کیا یہ درست ہے؟ اگر اس کا پرانا وضو جو اس نے پہلے کیا ہوا ہے وہ صحیح ہے، یعنی ٹوٹا نہیں تھا اور وہ وضو برقرار ہے، تو اسی وضو سے نماز پڑھنا درست ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس سے اگلا سوال میں آپ سے یہ کرتا ہوں کہ نماز جنازہ کے لیے جس آدمی نے وضو کیا ہے، کیا اس وضو سے بقیہ نماز اور عبادات کر سکتا ہے؟ جنازے کے لیے جو وضو کیا ہے اس کے ساتھ باقی نمازیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، بشرطے کہ وضو ٹوٹا نہ ہو اور وضو صحیح ہو۔ لیکن اگر نماز جنازہ ایسی صورتحال پیش آئی جہاں پر اس نے تیمم کیا، یعنی جنازہ بالکل تھوڑا وقت رہ گیا تھا تو یہ پہنچا اور اس نے جلدی سے تیمم کر کے شامل ہوا تھا، اس صورت میں پھر یہ دوبارہ اس تیمم کی بنیاد پہ نماز وغیرہ یا کوئی اور عبادات جو ہے وہ پاکی والی نہیں کر سکتا، لیکن وضو اس کو پھر کرنا پڑے گا۔ اگر تیمم کیا تھا تو پھر وضو کرنا پڑے گا، جنازے کے لیے تیمم تھا تو وضو کرنا پڑے گا، اگر نہیں تو پھر یہ نماز پچھلے وضو سے، یعنی جو جنازے کے لیے وضو تھا اسی سے پڑھنا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور اسی سے متعلق ایک اور مسئلہ ہے کہ جس غسل خانے میں پیشاب کرتے ہیں اس میں وضو کرنا درست ہے یا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے جہاں پر غسل کیے جاتے ہیں وہاں پر پیشاب سے منع فرمایا۔ بہت بہتر ہے کہ وہاں نہ کیا جائے، اس سے وساوس کی بیماری پیدا ہوتی ہے اور وساوس گھیر لیتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ اور اگر کر لیا، یعنی غسل کی جگہ پر پیشاب کر لیا تو اس کو دھو دیں، دھونے کے بعد وضو کریں۔ ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ احتیاط کرنی چاہیے۔ ہاں، کہ ابا نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا، لیکن کر لیا تو اس کو دھو دیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور چوتھا سوال یہ ہے کہ پیشاب کی جگہ وضو کرنے کا حکم؟ یہ بھی وہی پچھلے سوال سے ملتا جلتا ہے کہ جہاں پر کیا سوال کیا؟ پہلا سوال یہ تھا کہ پیشاب، ایک منٹ، پہلا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ پیشاب کی جگہ نہیں ہے لیکن وہاں وضو پیشاب کر دیا تو وضو کیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پیشاب کی جگہ ہے تو وہاں پر کیا حکم ہے وضو کا؟ پیشاب کی جگہ پر وضو ہو جائے گا، لیکن اس کو یہ دھو لی پہلے، اگر وہاں اس جگہ کو پاک کر لے ہاں، پہلے۔ اس جگہ کو پہلے پاک تو کیا، اس دھو دے، دھونے کے بعد وہاں وضو کر لے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور اسی سے ایک اور متعلق سوال آتا ہے، پانچواں ہمارا، کہ جو اکثر گھروں میں اٹیچ باتھ روم ہوتے ہیں کمروں کے ساتھ، تو اس میں وضو کرنا اور دعائیں پڑھنا، اس کا کیا حکم ہے؟ اٹیچ باتھ روم میں وضو تو ہو جائے گا، لیکن اس میں یہ ہے کہ باہر جب دعائیں جو ہیں وہ باہر ہی پڑھ لیں۔ بہتر یہ ہے کہ دعائیں باہر پڑھے اور پھر اندر آ کے وضو وغیرہ کر لے، کیونکہ وہ بیت الخلاء بھی ہے، اس لیے دعائیں وہاں نہ پڑھیں۔ ٹھیک، کیونکہ ان کی عظمت کی وجہ سے دعا میں اللہ کا ذکر ہے تو مناسب ہے۔ ٹھیک۔ چھٹا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اکثر اگر کوئی کسی برتن میں پانی لے کر وضو کرے تو اس میں پلکوں کا بال یا یہ آنکھ کی یا ناک کی کوئی گندگی اس میں گر جائے تو اس بچے ہوئے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ ہاں، یہ آنکھ کے اندر سے اگر کوئی ذرات یا بال گر جائیں یا ناک کا کوئی قطرہ گر جائے تو یہ چونکہ ناپاک نہیں ہے تو وضو ہو جائے گا، کرنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو پاکی اور صفائی پسند ہے، تو صفائی کے اعتبار سے مناسب نہیں ہے، پاکی جو ہے وہ پاک ہی ہے، مطلب پاک ہے۔ ٹھیک۔ اور ساتواں مسئلہ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ دوران وضو اگر
کوئی عضو خشک رہ جائے، عضو کا یا کوئی حصہ خشک رہ جائے تو اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ دوران وضو اگر کوئی حصہ یعنی اعضائے وضو میں سے کوئی حصہ خشک رہ جائے تو وضو کے بعد آپ کو یاد آیا کہ یہ خشک رہ گیا، یا دوران وضو آپ کو یاد آیا کہ میرا فلاں حصہ جو ہے وہ خشک رہ گیا، تو اس کو دھو لیں. صرف یعنی گیلا ہاتھ لگانے سے نہیں ہوگا، ٹھیک، اس کو پانی بہا دھونا پڑے گا. دھو لیں، پانی بہا. ٹھیک ہوگا. 8واں مسئلہ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ وضو کرنے کے بعد بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا. ایک ہے کہ مستعمل پانی، لیکن یہ اس سے علاوہ ہے کہ برتن میں پانی بچ گیا ہے، وضو کر لیا اس میں بچ گیا، تو اس بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا کر سکتے ہیں. وہ پانی پاک ہے، استعمال نہیں ہوا ابھی، ٹھیک، پاک نہیں ہوا تو اس سے وضو کیا جا سکتا ہے. اور 9واں مسئلہ آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ عذر کی وجہ سے کھڑے ہو کر وضو کرنا. عام طور پر دیکھنے میں یہی آیا کہ بیسن وغیرہ لگے ہوتے ہیں، لوگ کھڑے ہو کر وضو کر لیتے ہیں، تو اس میں چھینٹیں بہت زیادہ پڑ جاتی ہیں اور پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے. بہتر ہے کہ قبلہ رخ ہو کر اونچی جگہ بیٹھ کر وضو کریں. اگر ایسی صورت نہیں ہے تو پھر اس کو کھڑے ہو کر بھی وضو کرے گا تو وضو ہو جائے گا. کھڑے ہو کر یعنی کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے، بس چھینٹوں کا مسئلہ ہے کہ اگر چھینٹوں احتیاط سے اسی میں ہے کہ وہ بیٹھ کر وضو کریں. شکریہ مولانا، شکریہ ناظرین، اور باقی انشاءاللہ اگلی نشست کل کو. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء. اور آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے، اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ کا بھی فائدہ ہو اور ہمارا بھی فائدہ ہو. تو ہمارا فائدہ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ ان مسائل پر عمل کرتے ہیں تو ان کا ثواب ہم تک بھی پہنچے گا. باقی انشاءاللہ کل کو اگلے مسائل، اگلی نشست ہوگی. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء.